اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ صحت کے مضامین یا معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو کہ ضرور رکھنی چاہیے، تو آپ نے ایک ٹرم یا اصطلاح ضرور سنی ہوگی جسے انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اگر عام انگریزی کی بات کریں تو انفلیمیشن کا لفظی ترجمہ سوزش یا سوجن کیا جا سکتا ہے۔ سوجن یا سوزش روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی ایک عام سی چیز ہے۔ چوٹ لگنے پر متاثرہ حصے کا سوج جانا یا گلا خراب ہونے پر اس میں درد اور سوجن سے ہمارا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یہ سوجن ایک دم سے ہوتی ہے اور اس کا دورانیہ بھی قدرے مختصر ہوتا ہے، اور اسے میڈیکل کی زبان میں ایکیوٹ انفلیمیشن کہتے ہیں، اور یہ ہمارے مدافعتی نظام کا حصہ ہوتی ہے اور ہمیں کئی طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری قسم کی انفلیمیشن کرونک انفلیمیشن یا دائمی سوزش کہلاتی ہے، اور یہ سوزش ہمارے جسمانی نظام کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے اور اتنی ہی آہستگی کے ساتھ ہمارے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا کر ہمیں کئی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ان امراض کی بات کی جائے جو دائمی سوزش کے باعث پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے بس اتنا جان لیں کہ بلڈ پریشر سے لے کر شوگر اور دل کے امراض سے لے کر کینسر تک کی سب بیماریوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس دائمی سوزش کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس دائمی سوزش کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت نے بہت سی غذائیں اور دوائیں ایسی پیدا کی ہیں جن میں اینٹی انفلیمیٹری مرکبات پائے جاتے ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ اور کسی میں بہت زیادہ۔ آج کے ویلاگ میں ہم ایک ایسی ہرب یا پودے کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کی وجہ سے اس کرونک انفلیمیشن کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاستا اور پیزا کے شوقین اس ہرب سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ یہ ہرب اس اسپائس مکس کا اہم حصہ ہوتی ہے جو پیزا یا پاستا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہرب کا نام ہے روز میری۔ تازہ اور خشک دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں تازہ حالت میں اس کی دستیابی قدرے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن خشک حالت میں یہ آپ کو ہر اچھے اسٹور پر دستیاب ہو سکتی ہے۔ روز میری میں ایسے پولیفینولز پائے جاتے ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ جسم میں انفلیمیشن پیدا کرنے والے مختلف عوامل کی روک تھام کر کے انفلیمیشن کا سدباب کرتے ہیں۔ روز میری میں موجود پولیفینولز اور دیگر اینٹی انفلیمیٹری مرکبات جسم میں سائٹوکائنز کی پیداوار کو کم کرتے ہیں، اور یہی سائٹوکائنز ہمارے جسم میں انفلیمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 2020 میں کیے گئے ایک ریویو کے مطابق روز میری میں پائے جانے والے دو اہم مرکبات روز میرینک ایسڈ اور کارنوسک ایسڈ سب سے زیادہ معالجی خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ مرکبات نہ صرف اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں بلکہ اینٹی آکسیڈنٹس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور جسم میں انفلیمیشن کی روک تھام کے ساتھ ساتھ اور کئی طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اینٹی آکسیڈنٹس کا کردار ہمارے جسم میں نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچا کر ہمارے سیلز کو آکسیڈیٹو ڈیمیج سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ہونے والی ریسرچ میں یہ بھی پتہ چلایا گیا ہے کہ روز میرینک ایسڈ کو اس کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے کینسر کی روک تھام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روز میری کے ایکسٹریکٹس کو دیگر کینسر کی دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کے علاج میں زیادہ بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روز میری کو استعمال کیسے کیا جائے۔ تو جیسے میں نے ویلاگ کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ روز میری خشک حالت میں آسانی سے دستیاب ہے، اور اسے عام طور پر پاستا اور پیزا وغیرہ پر چھڑک کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ پیزا یا پاستا پسند نہیں کرتے تو اسے اپنے مزاج کے مطابق دوسری چیزوں مثلا سلاد پر چھڑک کر کھایا جا سکتا ہے یا سوپس وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روز میری چکن اور گوشت کی ڈشز میں بہت اچھی طرح استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 ٹی اسپون کے برابر اس کی خشک پتیاں گرم پانی میں ڈال کر جوشاندے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔